بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی دست سے قدرت سے تکلیف فرمایا اور آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا اور ادھر شیطان مردود جنت میں اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں شیطان قرار دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کون سا رکھا اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ کیسے لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں آسائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرتے تھے اور اداس رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پھسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو اپنی پہلی ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی لکھا ہوا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت میں معزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود شریف پڑھا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخلیق کے بعد بڑے آرام سے سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے پہ کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کو اس شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس ہے جنتی لباس ہے اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت ہے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ جو لباس ہے جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کی ایک دوسرے کا شتر پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا
کہ شجر ممنوع کے پاس جائیں اور پھل کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا، وہ پھل کھائے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان یہ شیطانی باتیں سنا کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان کی کوشش رنگ لائی۔ شیطان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجر ممنوع کو ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجر ممنوع کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے پھل کو چکھا بھی نہ تھا۔ ان دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں اس شجر ممنوع کا پھل کھا چکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آئیں، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی سے وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم خاص ایک مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تک تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں مرنا ہے اور پھر وہیں سے ہی پیدا ہونا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو اسے روکا گیا تھا لیکن آپ نے تنال فرما دیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گری اوزاری پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے شکرانے ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ फरमाया। जब आप तवाफ़ से फ़ारिग हुए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफ़त की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट तगावीर की वजह से आप एक दूसरे को पहचान न सके। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ़ कराया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, जब यही वो वक्त था दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया में औरत को हैस आया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, शैतान जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वलगराया और शैतान हमेशा से इंसान का बहकाने के लिए औरतों को इस्तेमाल करता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान मर्दूद से बचाए और हमेशा नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।